کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو دنیا سے کٹکٹا کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر 300 سال تک اللہ کی بے ریا عبادت کرتا رہا۔ نہ پہاڑی سے اتر کر وہ کہیں جاتا، نہ کسی سے ملتا جلتا، اور نہ پہاڑی پر اس کے پاس کوئی آتا جاتا تھا۔ یعنی پوری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ ایک دن جب وہ حالت نماز میں تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے قریب آ کر کوئی شخص کھڑا ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اس آنے والے اجنبی سے کہا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس اجنبی نے کہا، میں کوئی اور نہیں بلکہ میں موت کا فرشتہ عزرائیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس تیری روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب اس عابد نے یہ سنا تو حیران ہو کر کہنے لگا، موت کا فرشتہ جب کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کا انتظار نہیں کرتا، نہ ہی اپنا تعارف کراتا ہے، بلکہ وہ پہنچ کر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ تو یہاں کھڑے ہو کر میری نماز کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا۔ رب نے فرمایا کہ جا میرے بندے سے پہلے پوچھنا کہ وہ کس حال میں موت پسند کرتا ہے، یعنی وہ کس حالت میں مرنا چاہتا ہے، پھر اسی حالت میں اس کی روح کو قبض کرنا۔ بنی اسرائیل کے اس عابد نے جب یہ سنا وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر واقعی اللہ نے مجھے اس بات کی مہلت دی ہے کہ میں جس حال میں چاہوں اس حال میں تو میری روح کو قبض کرے گا۔ میں نے زندگی بھر اللہ کی عبادت کی، میں نے زندگی بھر اپنے رب کے سجدے کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت کروں، اور اس 2 رکعت میں جب آخری رکعت کا آخری سجدہ کروں تو حالت سجدہ میں تو میری روح کو قبض کر لینا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری روح کو حالت سجدہ میں نکالا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کا وہ عابد کہ جس کی روح کو موت کے فرشتے نے حالت سجدہ میں قبض کیا تھا، آج بھی جب میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو اللہ کے اس بندے کو آسمانوں پر حالت سجدہ میں پاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ سوچیں کہ اس بندے کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جس کو اللہ نے اس بات کی مہلت دی کہ تو جس حال میں موت چاہے گا اسی حال میں تیری روح کو قبض کیا جائے گا۔ حالت سجدہ میں اس کی روح کو نکالا گیا، اور وہ بندہ آج بھی آسمانوں پر حالت سجدہ میں موجود ہے۔ فرمایا گیا کہ جب اس نے کہا، میں چاہتا ہوں دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کروں اور حالت سجدہ میں تو میری روح کو نکال لے، تو موت کے فرشتے نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا۔ موت کا فرشتہ انتظار کرتا رہا۔ وہ بندہ رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر ذرا سوچیں، ایک انسان جسے یقین ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ سجدہ زندگی کا آخری سجدہ ہے، اب اس نماز کے بعد، اس سجدے کے بعد مجھے کبھی اللہ کا سجدہ کرنے کی مہلت نہ ملے گی، اس نماز کے خشوع اور خضوع کا عالم کیا ہوگا، اس نماز کی لذتوں کا عالم کیا ہوگا۔ وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، موت کا فرشتہ انتظار کر رہا تھا۔ جب اس بندے نے دوسری رکعت کا دوسرا یعنی آخری سجدہ کیا، اسی حالت میں موت کے فرشتے اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ جب اس بندے کی روح کو قبض کر لیا گیا، فرمایا گیا حساب کتاب کے لیے اس بندے کو رب کے حضور پیش کیا گیا۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں جاؤ، میں نے اپنے اس بندے پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ رب نے جیسے ہی یہ فرمایا، وہ بندہ رب کی بارگاہ میں اکڑ گیا اور یوں عرض کرتا ہے، اے اللہ، مجھے تیری رحمت کے صدقے میں جنت نہیں چاہیے۔ اگر مجھے رحمت ہی کے صدقے میں جنت میں جانا ہوتا، میں دنیا کو ٹھوکر کیوں مارتا، میں دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر کیوں جاتا۔ اگر میں نے سب کچھ چھوڑا ہے تیری راہ میں اور تیرے نام پر، تو مجھے آج تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے۔ مجھے اپنی 300 سالہ عبادت کا صلہ چاہیے، مجھے اپنے ذکر کا صلہ چاہیے، اپنے سجدوں کا صلہ چاہیے، اپنے روزوں کا صلہ چاہیے۔ یعنی وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے اللہ، میں نے جو 300 سال تک عبادت کی، آج اس عبادت کے عوض تو مجھے جنت میں داخل کر۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میں تو تجھے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر رہا تھا، لیکن اب
تجھے تیری نیکیوں کا صلہ چاہیے، فرشتوں اس کو میزان پر لے چلو۔ اب اس بندے کو میزان پر یعنی نیکی اور بدی کو جہاں تولا جاتا ہے اس ترازو کے پاس لایا گیا۔ فرشتوں نے اس کی 300 سالہ عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا۔ واقعی بہت بڑا عابد تھا، بہت عبادت کی تھی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ رب نے فرمایا تو نے 300 سال میری عبادت کی، میں نے تجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے تو نے کسی نعمت کا حق ادا کیا کہ نہیں، ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ اس کو جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان میں سے سب سے چھوٹی نعمت یعنی اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دو۔ فرشتوں نے اس کی ایک آنکھ کو نکالا، ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھا۔ جیسے ہی اللہ کی نعمت کا رکھنا تھا 300 سالہ عبادت دھری کی دھری رہ گئی، اللہ کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، 300 سال تک میری عبادت کر کے تو ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ میں نے تجھے اور بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، ابھی ان نعمتوں کا بھی حساب لینا باقی ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گریوزاری کرنے لگتا ہے، رو رو کر عرض کرتا ہے اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ اے اللہ میں نے زندگی بھر نیکیاں کی لیکن نیکیاں کر کے تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہ کر سکا۔ مجھے اپنی نیکیوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنی عبادت اور ریاضت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے جو سجدے کیے، تیرا ذکر پاک کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے جو روزے رکھے، اے اللہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے تیری رحمت پر بھروسہ ہے، تو مجھے معاف فرما دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگا، اللہ کی رحمتوں کو اس بندے پر پیار آ گیا۔ رب نے فرمایا فرشتوں میں نے اپنے اس بندے پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اس حکایت کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے میں نے یہ حکایت آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ایک بندہ دنیا سے کٹ کٹا کر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اگر 300 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بھی وہ اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہماری عمریں تو بہت مختصر ہیں، ہم کر کر کے بھی کتنی نیکیاں کریں گے؟ آپ بتائیں 40 50 60 70 سالہ زندگی میں ہم کتنی نیکیاں کریں گے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی ایک ایک نعمت کا حق ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ایک زندگی نہیں، ایسی سینکڑوں زندگیاں ملے تمام ہو جائیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو جن نعمتوں کا شمار کرنا ناممکن ہے ان نعمتوں کا شکر بھلا کیسے ادا کریں گے؟ اس کے باوجود ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم فرائض و واجبات کو، ہم نماز پنجگانہ کو، ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو، ہم شریعت کے احکام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینکے بیٹھے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالی ہم سے اپنی نعمتوں کا حساب لے گا، بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ جو عبادتیں ہم پر فرض و واجب قرار دے دی گئیں، اللہ جب اس کا حساب لے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے سرہانے آ کر کھڑا ہو اور ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری روح کو کھینچنا شروع کرے اور ہماری روح کو نکال کر ہمیں مردہ چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں اور ارادہ کر لیں آج کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور جتنا بھی ہو سکے نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی اس حکایت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کل قیامت کے دن کسی بندے کو اس کی نیکیاں جنت میں لے کر نہیں جائیں گی، بلکہ جنت میں وہی جائے گا جس پر اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے میں نمازوں کے بلبوتے جنت میں چلا جاؤں گا، میں روزوں کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا، میں حج عمرہ کر کے صدقہ زکوٰۃ ادا کر کے جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ بہت بڑی ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ یقیناً تمام فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا تو کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ جس پر فضل فرمائے گا وہی جنت میں جائے گا، کسی کی نیکیاں اسے جنت میں لے کر جانے والی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو تمام فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے، اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔